20واں پارہ سورۃ القصص، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، بے شک میں نے قتل کیا تھا ان میں سے ایک آدمی کو، فأخاف، پس مجھے اندیشہ ہے، ان یقتلون، کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ گزشتہ آیات پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ وادی طویٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اپنے گھر والوں کو بٹھایا کہ تم ادھر رہو، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، چونکہ راستہ بھی بھول چکے تھے، اور فرمایا کہ میں وہاں جا کر راستے کے بارے میں بھی کوئی خبر لے لوں، اور اس کے علاوہ تمہارے لیے آگ کی میں کوئی چنگاری بھی لے آؤں تاکہ تم اس سے تپش حاصل کرو، لعلکم تصطلون۔ جب وہاں پر پہنچے تو اس وادی کے اندر اللہ کی تجلیات کا نزول ہو رہا تھا، وہ آگ نہیں تھی، اور اس موقع پر اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان باتیں ہوئیں۔ انی انا اللہ رب العالمین، تجلی سے، نور کی تجلی سے آواز آئی، انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں رب العالمین۔ اور پھر وہاں پر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا کیے، ایک عصا مبارک والا اور دوسرا ہاتھ اپنی بغل میں رکھتے باہر نکالتے تو چمکدار ہو جاتا تھا۔ اس کی تفصیل ہوئی، وہاں نبوت ملی، اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے موسیٰ پیغمبر، اب فرعون کے پاس جاؤ اور اسے میری توحید کی دعوت دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جانے کا اللہ نے حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ، مجھ سے ان لوگوں کا آدمی، قبطیوں کا آدمی قتل ہوا، پیچھے واقعہ گزرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو جو باورچی خانے کا انچارج تھا فرعون کا، مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، مجھ سے ان کا آدمی قتل ہوا ہے، اب اگر میں یہاں سے فرعون کے پاس جاؤں گا مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، پہلے ہی میرے قتل کے درپے تھے، اور ابھی اس کے سامنے جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اے اللہ، اگر مجھے فرعون کے پاس جانا ہی ہے تو پھر میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام زبان کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، میرے ساتھ بطور معاون اسے بھیج دیجئے جو میری نبوت کی تصدیق کرے، اور اے اللہ اسے میری نبوت میں شریک کر دے، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ میری بات نہیں سنیں گے،
اور مجھے جٹلا دیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ احباب نے کہا کہ لکنت ہے، اس کی تفصیل سورہ طٰہٰ میں تفصیلاً یہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ لکنت یا یہ جیسے کہ مشہور ہے کہ وہ انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈالا تو پہلے تو بچہ کوئی بھی یا بڑا بھی انگارے کو ہاتھ میں پکڑے تو منہ تک لے جانے کی سکت ہی نہیں ہوتی، اور وہ ہاتھ جلتے ہیں تو فوراً پھینکتا ہے آدمی۔ تو بہرحال اس پہ تفصیلی بات وہاں ہوئی تھی۔ لکنت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں نہیں تھی، اور یہ ہے کہ بعض انسان خطیبانہ انداز رکھتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات اس انداز کی اس لہجے میں نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ تھا۔ بہرحال یہ جو مفسرین نے لکھے ہوئے ہیں یہ باتیں نبوت کے خلاف ہیں، اس لیے اس پہ تفصیلی بات سورہ طٰہٰ میں ہو چکی ہے۔ فرمایا قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، میں نے قتل کیا ان کے ایک آدمی کو، فاخاف ان یقتلون، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ وَأَخِي ہارون، اور میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، وہ مجھ سے بولنے میں زیادہ فصیح ہیں۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا، پس بھیج دے انہیں میرے ساتھ مدد کے طور پر۔ یصدقنی، کہ وہ میری تصدیق کریں۔ انی اخاف، بے شک مجھے خوف ہے، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال، اللہ کریم نے فرمایا سنشد عضدک، ہم مضبوط کریں گے تیرا بازو، بِأَخِيكَ، تیرے بھائی کے ساتھ، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، بِآيَاتِنَا، ہماری نشانیوں کی وجہ سے، أَنْتُمَا، تم دونوں، وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ، اور تمہاری پیروی کرنے والے غالب رہیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ پیغمبر، تو نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا مددگار بنایا، ہم تمہارے بھائی کے ساتھ تیرے بازو کو مضبوط کریں گے۔ یعنی اے موسیٰ، ہم تیرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر تمہاری تائید کے لیے بھیجیں گے، اور دنیا کا دستور ہے کسی کے بھائی اس کے دست بازو ہوتے ہیں، اس کی طاقت ہوتے ہیں، بھائیوں سے انسان کو بڑی توقعات وابستہ ہوتی ہیں، اور یہ بھائیوں کے آپس میں رشتے کی بات فرمائی۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس ہے، حالانکہ بھائی ایک دوسرے کی تائید ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دست بازو ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں کہ جو آج بھائی بھائی کا ساتھ ہیں، وگرنہ ہر بھائی لڑائی کا شکار ہیں۔ وجہ یہ ہے دین سے دوریاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ اے موسیٰ پیغمبر، ہم مضبوط کر دیں گے تیرا بازو تیرے بھائی کے ساتھ، تیرا بھائی تیری طاقت بنے گا، اور میں اللہ کریم تم دونوں کو غلبہ دوں گا، اور ایسا غلبہ دوں گا کہ وہ لوگ تمہاری طرف پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ موسیٰ تو قتل کی بات کرتا ہے، یہ تیرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکیں گے، جا تو اللہ کی قدرت کو دیکھ۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا
ہماری دونوں جو نشانیاں اے موسیٰ میں نے تجھے دی ہیں، یہ لے جا کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس چلے جاؤ اور اسے توحید کی دعوت دو۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ انتما، تم دونوں اور تمہارے پیروی کرنے والے لوگ یہی غالب رہیں گے۔ کامیابی اہل ایمان کے حصے میں ہر دور میں آتی ہے۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ جتنے بھی آپ پہلے انبیاء کی پہلی قوموں کے حال پڑھیں، بڑے بڑی طاقت پہ گھمنڈ کرنے والے، پیسے پہ گھمنڈ کرنے والے، نبی کے ساتھ دینے والے بالکل غلام قسم کے لوگ، لوہر طبقے کے لوگ تھے، لیکن آخر کار حق والوں پہ پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں، لیکن اہل ایمان ہمیشہ انجام کے اعتبار سے کامیابی اہل ایمان ہی کی ہوتی ہے۔ آپ جتنی بھی پہلے قومیں گزری دیکھ لیں، اللہ نے ان کے ساتھ کیا حال کیا۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ کامیابی اہل ایمان کے حصے میں آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے، اور جب کہ فرعون اور ان کے حواری جتنے بھی تھے وہ سارے غرق ہو گئے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ تھا، موسیٰ تو جا، تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا تو جا، یہ آپ لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، نشانیاں لے جا تو، اور قتل تو درکنار، تیرا بال بھی بیگا نہیں کر سکیں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا، پس جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیاں لے کر، بینات، واضح نشانیاں لے کر آئے، قالو، انہوں نے کہا، یعنی فرعون اور اس کے حواریوں نے، ما ھذا الا سحر مفترا، نہیں ہے یہ مگر خود ساختہ جادو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مبارک ڈالا اور وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، جادوگر مقابلہ نہ کر سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو یہ لوگ کہنے لگے، ما ھذا الا سحر مفترا، نہیں ہے یہ مگر خود ساختہ جادو، خود بنایا ہوا، وما سمعنا، اور ہم نے یہ نہیں سنا، بہذا یہ، فی آبائنا الاولین، اگلے باپ دادا سے ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے فرعون اور اس کے درباری، پہلی بات تو یہ ہے کہ موسیٰ، جو تو معجزات کا کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ملی ہیں، یہ تو خود ساختہ جادو ہے۔ اور دوسری بات، وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ تو اللہ والی جو باتیں کرتا ہے، توحید والی باتیں کرتا ہے، یہ کہنا کہ ساری کائنات کا ایک ہی خدا ہے، وہ اللہ ہے، اور وہی خالق بھی ہے، موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، قیامت کے دن کو اللہ قائم کرے گا۔ فرعون اور اس کے سردار اور حواری کہنے لگے، ہم نے تو یہ باتیں کبھی نہیں سنی ہیں، تو نیا آ گیا، ہمارے باپ دادا نے تو کبھی ایک اللہ والی باتیں نہیں کی تھی، اور تو نئی باتیں لے کے آ گیا۔ اور جب کہ فرعون تو خود کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ کہ مجھ سے بڑا تو کوئی خدا ہی نہیں ہے، اور حواری بھی اس کے قبطی سارے اسی کو خدا سمجھتے تھے۔ تو کہنے لگے، موسیٰ یہ توحید والی باتیں، اللہ والی باتیں ہم نے تو اپنے آباء و اجداد سے کبھی نہیں سنی ہیں، تو نئی باتیں کرتا ہے۔ نعوذ باللہ نبی کو کہنے لگے، تو سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ اور اگلی آیت پاک میں فرمایا، وقال موسیٰ ربی، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، ربی اعلم، میرا رب زیادہ جانتا ہے، بمن جاء بالہدی، اس کو جو لے کر آیا ہدایت، من عندہ، اس کی طرف سے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اس کو بھی خوب جانتا ہے جس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔
چونکہ فرعونیوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، ایک تو یہ جادوگر ہے، دوسرا یہ باتیں ہم نے پہلوں سے نہیں سنی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام راستے سے بھٹکے ہوئے، یہ ہدایت پر نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے اور کس کے لیے آخرت کا گھر ہے، لیکن فرمایا اتنی بات یقینی ہے انہ لا یفلح الظالمون، کہ یقیناً بے شک ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور ظلم میں سر فہرست کفر اور شرک ہے، اس کے بعد دیگر مظالم ہیں، قتل ہیں، دوسروں کی حق تلفی ہے، یہ ظلم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم مانو یا نہ مانو، لیکن وہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے، آخرت کا گھر کس بندے کے لیے ہے، اور فرمایا اتنی بات یقینی ہے کہ ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔